سکتے ہیں، اس پر ہم بات کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں ماہر نفسیات ڈاکٹر ثنا حسین. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر ثنا ہمیں جوائن کرنے کے لیے، بہت شکریہ. پہلے تو یہ کیس سب کو پتہ ہے کہ کیا ہے، ظاہر ہے ابھی تو اس کے بارے میں مزید معلومات آنی ہے، لیکن ہم ایک جنرل بات کر رہے ہیں. یہ بہت عرصے سے ہے کراچی میں کہ کیسے اسکول، کالجز، یونیورسٹیز میں منشیات بیچی جا رہی ہیں، بچے اس کی لت میں مبتلا ہو گئے ہیں. تو یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ کیوں ہماری نوجوان نسل اس طرف آ رہی ہے، باوجود اس کے کہ انہیں پتہ ہوتا ہے جی یہاں خطرہ ہے، ایک بار نشے کی عادت لگ گئی تو بس زندگی ختم. دیکھیے سب سے پہلے تو نشے کے اندر سب سے آپ کو امیجیٹ گریٹیفیکیشن مل رہی ہوتی ہے. جب امیجیٹ گریٹیفیکیشن مل رہی ہوتی ہے ہمارا ڈوپامین بہت زیادہ ریلیز ہو رہا ہوتا ہے، رائٹ. تو وہ ایک لوپ بنتا چلا جاتا ہے اور ہمیں اور زیادہ ہیپینس کا احساس ہوتا چلا جاتا ہے. پھر فردر اس کے ساتھ پیئر پریشر ہوتا ہے کہ جو دوست یار جو بھی لوگ ہیں وہ آپ کو اور زیادہ کے تیار کرتے ہیں چلو. پھر ایکسپیریمنٹیشن اس کے اندر فردر اس کے اندر ایڈ آن ہو جاتی ہے کہ اب مزہ آ رہا ہے اور اس سے زیادہ آگے نیا کچھ ایکسپیریمنٹ کریں اور چیزوں کو کریں. اور اس کے بعد اگر آپ کو اس کے اندر ری انفورسمنٹ ملنے لگے، جیسے پیسہ بھی ساتھ آنے لگا ہے، رائٹ، آپ اور لوگوں کو انوالو کر رہے ہیں، ان کو بیچنا شروع کر دیتے ہیں، تو اس طریقے سے یہ سائیکل بنتا چلا جاتا ہے اور اس کی کوئی بھی حد نہیں ہوتی، کیونکہ آپ کو اور اس سے زیادہ اس کی اور ہائی ڈوز چاہیے ہوتی ہے نا، تاکہ آپ اس سے اور زیادہ سیٹسفیکشن لے سکیں اور گریٹیفیکیشن لے سکیں. تو اس کے پیچھے اس طریقے سے یہ پہلو جو ہے وہ عمل پیرا ہوتے ہیں. رائٹ. اچھا آپ کو لگتا ہے ڈاکٹر صاحبہ کہ ڈرگز استعمال کرنے کے سارے پروسیس کے اندر آپ کی جو مینٹل ہیلتھ ہے یہ انفلوئنس کرتی ہے اس ڈیسیشن کو کہ آئدر یو شوڈ گو فار ڈرگز اور ناٹ؟ مینٹل ہیلتھ کا کردار ہے اس کے اندر؟ دیکھیے مینٹل ہیلتھ آپ کا اس کا بہت زیادہ کردار ہے، لیکن اس سے پہلے کیا ہے آپ کے پاس کہ آپ کے پاس ڈائریکشن ہے یا نہیں ہے. ڈرگ لینے سے پہلے آپ کے ساتھ کیا جو ہے حالات اور واقعات ہو رہے ہیں، کیا آپ مینٹل پریشر کا شکار ہیں، یا آپ تعلیم کے اندر اچھی طریقے سے پرفارم نہیں کر پا رہے ہیں، یا گھریلو مسئلوں کا شکار ہیں. اچھے گھروں کے بچے ہیں. ہاں اچھے گھروں کے بچوں کے ساتھ کیا مسئلے نہیں ہو سکتے ہیں، کیا پرابلم نہیں ہو سکتے ہیں. مطلب وہاں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پیرنٹنگ بہت اچھی ہے، بچوں پہ چیک اینڈ بیلنس ہے، ان کو اقدار ویلیو سکھائی جاتی ہیں، لیکن وہاں پر آپ کو یہ چیز ہے کہ پیسہ بہت زیادہ ہے، پیسے کی فراوانی ہے، تو آپ ایزی ایکسیس سے آپ کے پاس چیزوں کو کر سکتے ہو. اینڈ دین فیئر آف کانسیکوینسز نہیں ہے کہ اگر آپ پکڑے بھی گئے تو آپ کے پیرنٹس آپ کو بچا لیں گے کسی نہ کسی طریقے سے، رائٹ. تو آپ کے پاس وہ امپاورمنٹ کا احساس ہے کہ آپ کچھ بھی کرو گے تو اس سے آپ کو جو ہے انٹائٹلمنٹ آپ ہے نا، تو آپ کو جو ہے کوئی بھی کچھ ہارم نہیں کر سکتا، نقصان نہیں پہنچا سکتا. اس وجہ سے آپ کو وہ جو ہے آپ کے لیے ریوارڈنگ ہوتا ہے، ری انفورسنگ ہوتا ہے، اور آپ فردر ان چیزوں کے اندر انڈلج ہوتے چلے جاتے ہیں. اچھا بچوں کو منشیات سے بچانے کے لیے کی ذمہ داری جو ہے یہ والدین اور اساتذہ کی ہے یا پھر سوسائٹی کے ہر فرد کو جو ہے اپنا کردار ادا کرنا پڑے گا؟ ناؤ دیٹ اٹس ہائی ٹائم وی نیڈ ٹو ٹاک اباؤٹ اٹ. دیکھیں ذمہ داری تو سب کی ہے، چاہے وہ والدین ہو، چاہے جو ہے وہ اساتذہ ہو، چاہے سوسائٹی ہو، لیکن یہاں پر نوجوانوں کی خود کی اپنی ذمہ داری بھی آتی ہے، کیونکہ 18 سے 25 سال کی عمر کے اندر ہمارا جو پری فرنٹل کارٹیکس ہے جو ڈیسیجن میکنگ کے لیے رسپانسبل ہے وہ کمپلیٹلی ڈیولپ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، ہم اس حد تک تو ہم اپنے ڈیسیجن خود لے رہے ہوتے ہیں، رائٹ، ہم ڈیسیجن میکنگ کر رہے ہوتے ہیں، تو ایسا نہیں ہے کہ وہ خود کے ڈیسیجن خود نہیں لے سکتے، لیکن وہاں پر ان کو ڈائریکشن کی ضرورت ہے کہ ان کو کہاں پر کون سی چیزوں کو جو ہے کیسے کرنا ہے، کس طریقے سے کرنا ہے، اور اپنی زندگی کے بارے میں کس طریقے سے لینا. لائک فار ایگزامپل اگر ہم لرننگ کے حوالے سے کہتے ہیں، جو سوشل میڈیا کا بہت زیادہ انفلوئنس ہوتا ہے بچوں کے اوپر، ہم ویسٹرن میڈیا سے بچے انفلوئنس ہو رہے ہوتے ہیں، سوشل میڈیا کے اوپر ڈرگس کو بہت ہی زیادہ جو ہے وہ فینسی کر کے جو ہے وہ بتایا جاتا ہے کہ وہ بہت ہی زیادہ، سو اس وجہ سے وہ اس پہ انفلوئنس ہوتا ہے، تو ہماری لیٹنٹ لرننگ بھی ہو رہی ہوتی ہے. سم ٹائم ضروری نہیں ہے کہ ہم جو ہے اس کو دیکھ کے ایسے ہی کر رہے ہو، آپ کی لیٹنٹ لرننگ ہو رہی ہوتی ہے اور آپ اس کے ذریعے بھی چیزوں کو اڈاپٹ کر رہے ہوتے ہیں انکانشیسلی. تو وہاں پر ان کا رول بھی ہے کہ وہ کون سی چیزوں کو دیکھ رہے ہیں. لیٹنٹ لرننگ کو ایکسپلین کریں. دیکھیں لیٹنٹ لرننگ کیا ہوتی ہے؟ جہاں پر ہم جو ہڈن لرننگ ہوتی ہے، رائٹ. تو جب ہڈن لرننگ ہو رہی ہے تو جب ہمارا پرپز یہ نہیں ہے کہ ہم اس سے لرن کرنا چاہتے ہیں، سب کانشیسلی انکانشیسلی ہماری وہ لرننگ ہو رہی ہوتی ہے، کیونکہ جو چیز آپ دیکھ رہے ہو آہستہ آہستہ جتنا دیکھتے جاؤ گے تو آپ کو لگے گا اٹس ناٹ رانگ، یہ تو ٹھیک ہے. What if someone using drugs or someone who's addicted to drugs needs help, he or she needs help, ان کو مدد چاہیے، اب تھیراپی چاہیے، اب کیا کریں؟ دیکھیں بہت سارے سینٹرز اویلیبل ہیں، لیکن سب سے پہلے آپ کو کیا کرنا ہے، آپ اپنے ارد گرد آنکھیں کھلی رکھیں. ایسا نہ ہو کہ کوئی نشے کے اندر جو وہ پڑ گیا ہے تو آپ اس سے نفرت کرنا شروع کر دیں یا اس سے دور ہو جائیں. اس کو آپ کی مدد کی ضرورت ہے، اس کو جو ہے اس کی بات سنیں، اس کو دیکھیں کہ کیا چیزیں. اینڈ دین جتنے بہت سارے سینٹرز ہیں جہاں پر نشے کا جو ہے علاج ہوتا ہے، وہاں پر جا کر آپ ان کی سروسز کو اویل کر سکتے ہیں. کاؤنسلنگ سروسز ہیں. اسی طریقے سے اگر پیرنٹس اپنے بچے کے اندر اس طرح کے دیکھتے ہیں یا ٹیچرز دیکھتے ہیں کہ بچوں کے ساتھ اندر
ان کے بیہیویئر میں چینجز آ رہی ہیں تو ایٹ لیسٹ اتنا کمفرٹ زون بالکل رکھیں بالکل وہ نظر بات رکھ کر سکیں. سکیں. ٹھیک ہے, تھینک یو ڈاکٹر ثنا, بہت شکریہ. اور ظاہر ہے یہ بیہیویئر جو ہے وہ نظر آ رہا ہوتا ہے گھر والوں کو بھی اور اساتذہ کو بھی, تو ان ریڈ فلیگس کو ضرور And there نوٹس is کیا no کریں. shame in taking help. There is no Yes. shame in taking therapy. This is something we need to